पिछले اتوار میرا خیال ہے سب یہاں پہ تھے، ہم نے جانا کہ روح کیا ہے۔ روح خدا ہے اور وہ زمین پر موجود ہے اور وہ ابد تک اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آمین۔ آج ہم روح القدس کے کردار، اس کے کام کے بارے میں جانیں گے۔ روح القدس کا کام کیا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے ذمہ خدا باپ نے کیا کام لگایا ہے۔ روح القدس کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خدا کی بادشاہت کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا باپ بادشاہ ہے۔ کیا ہے؟ اور اس بادشاہوں کے بادشاہ کی بادشاہت کو جب ہم جانیں گے تو پھر ہمیں اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کے کام کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ اس لیے متی 6 باب اس کی 33 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پڑھے۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اگر کوئی شخص کچھ پانا چاہتا ہے، اس زمین پر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پہلے تم کیا کرو؟ اس کی بادشاہت کو جانو، تو یہ ساری چیزیں تمہیں کیا ہوگی؟ مل جائیں گی۔ مانگنا بھی نہیں پڑے گی، ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گی، خود بخود مل جائیں گی۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے خدا کی بادشاہت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میں جب یہ سیکھ رہا تھا، اس پہ کام کر رہا تھا، تو بشمول میرے ہم جتنے بھی مسیحی لوگ کہلاتے ہیں، ہم خدا کو باپ کہتے ہیں، کہ ہم کیسے مسیحی ہیں، ہم کیسے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ حالانکہ وہ بادشاہ ہے، اور ایسا بادشاہ الفاظ نہیں ہے انسان کے پاس اس کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کے اولاد ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ پھر ہم کیسے لوگ ہیں؟ اس لیے میری بہن، میرے بھائی، کلام کو محض سننے والے نہ بنے، بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے، تب ہی وہ ظاہر ہوگا، تب ہی وہ نظر آئے گا ہمارے اندر سے، تب ہی ہم اس کی برکات کو لینے کے حقدار بنیں گے۔ تو یسوع مسیح اس دنیا سے آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس کے بارے میں خدا روح القدس ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ یہ ساری آیت نہیں، بلکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اتنا ہی ہے، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ تو سلطنت کس کے کندھے پر ہوتی ہے؟ بادشاہ کے کندھے پر ہوتی ہے، کہ وہ پیدائشی، اپنی پیدائش سے ہی وہ بادشاہ ہے،
اور گورنمنٹ، یہاں پر جو سلطنت ہے اس کا ترجمہ ہے گورنمنٹ. جو سلطنت ہے، جو بادشاہت ہے، یہ ایک نظام کو کہتے ہیں. یہ پورا نظام ہوتا ہے، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. تو اس سارے ڈھانچے کو مسیح کے کندھے پر رکھا گیا ہے. اس سب کا بادشاہ مسیح ہے. اس لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ کیسے بادشاہوں کا بادشاہ ہے؟ اس کے لیے ہمیں سلطنت کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. تو خدا باپ جو ایک اٹل حقیقت ہے، اس کی ایک اندیکھی جو نظر نہیں آتی ایک بادشاہت ہے. اور اس زمین کے علاوہ بہت سارے سیارے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید 50 بلین لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں، اور ان سب کا ایک ہی بادشاہ ہے، اور وہ خدا باپ ہے. ہلیلویا. اور خدا باپ نے اپنی اندیکھی بادشاہت کو بڑھانے کے لیے، یہ دنیاوی بادشاہوں میں بھی بات کامن ہے. جو صحیح بادشاہ ہوتے ہیں، جو پیدائشی بادشاہ ہوتے ہیں، جو کسی بادشاہ کے خون کی لڑی ہوتی ہے، ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں. تو خدا باپ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میں اندیکھی دنیا سے ایک دیکھی دنیا میں آؤں. تو اس کے لیے اس نے زمین کو خلق کیا، اور زمین پر انسان کو، اپنے بیٹوں کو اس نے رکھا. اور کنگڈم، سلطنت کو کیا کہتے ہیں؟ کنگڈم. اور کنگ کیا کہ ڈم کا مطلب ہے ڈومین. ڈومین اس علاقے کو کہتے ہیں جس پر بادشاہ حکومت کرتا ہے. کنگ اوور ڈومین، یعنی اس علاقے کے اوپر بادشاہ. تو خدا باپ نے اپنے ڈومین کو، اپنے علاقے کو بڑھانے کے لیے، اس کو وسعت دینے کے لیے زمین کو بنایا. اور زمین گناہ کے سبب سے ملعون ہو گئی. اس کے علاقے سے، اس کے ہاتھ سے جاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور رول کرنا شروع کر دیتا ہے ابلیس. لیکن اگر بادشاہ جنگ ہار جاتا ہے، یہ قابل غور باتیں سنیے گا، اگر بادشاہ جنگ ہار جاتا ہے تو وہ کس چیز کو کھو دیتا ہے؟ اپنے جلال کو. کس کو؟ اپنی گلوری کو کھو دیتا ہے. اس لیے زبور 24 میں لکھا ہے، او جلال دا بادشاہ کون ہے؟ کون بادشاہ ہے جلال دا؟ وہ کنگ آف گلوری ہے. اگر بادشاہ جنگ ہار جاتا ہے تو وہ اپنا جلال کھو دیتا ہے. اگر خدا یہ علاقہ، یہ زمین ہار جاتا تو وہ اپنے جلال کو بھی ہار جاتا. لیکن اس نے اپنے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس نے اس زمین کو پھر سے فتح کیا، پھر سے شکست دی اس کو، اور کہا تمام ہوا یہ بادشاہت جو خدا کی بادشاہت ہے، یہ واپس اس کے علاقہ میں شامل ہے. اور اب جو اس کے لوگ ہیں وہ سب اس کے بیٹے اور بیٹیاں. ہلیلویا. اس لیے لکھا ہے وہ بادشاہوں کا، آپ میں سے ہر ایک بادشاہ ہے. اس لیے وہ بادشاہوں کا. اگر کوئی اور خدا بھی ہوتے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ تھا. اس لیے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں.
اور وہ ہم پر بادشاہ ہے، اس لیے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی ناکامی، کوئی احساس کمتری آپ کی زندگی میں آئے تو یہ کلام یاد رکھیے کہ آپ کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے متی کا حوالہ دیا کہ پہلے اس کی بادشاہت کی کیا کرو؟ تلاش کرو، اس کو جانو، تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو اس کی بادشاہت کے اندر ہم کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں، اور وہ ہم پر بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیونکہ ایک ملک میں ایک وقت میں باپ اور بیٹا دونوں بادشاہ نہیں ہو سکتے، اس لیے اس نے ہمیں وہاں سے نکالا اپنی بادشاہت سے، اور ایک نئی بادشاہت ہمیں تیار کر کے دی۔ آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا کہ کنگ چارلز، شہزادہ چارلز، سنا کسی نے؟ برطانیہ کا، یہ بہت لمبے عرصے کے بعد بادشاہ بنا پچھلے سال۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں زندہ تھی، اور جب تک پیرنٹس، ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے تو اس کی اولاد کبھی بادشاہ نہیں بن سکتی۔ تو وہ اپنی ماں کی زندگی میں کبھی بادشاہ نہیں بنا، کیونکہ اس کی ماں ملکہ تھی۔ اور پچھلے سال جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ برطانیہ کا بادشاہ، موجودہ بادشاہ بنا۔ اس لیے ہم خدا کی بادشاہت میں بادشاہ نہیں کہلاتے، ہم وہاں پہ شہزادے کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ آسمانی بادشاہت میں ہمارا رینک درجہ کیا ہے؟ شہزادے اور شہزادیاں، پرنس اور پرنسز، اور بادشاہ کنگ ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ اپنی اولاد کو بھی بادشاہ بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنے علاقہ سے دور ایک نئی سلطنت بناتا ہے، اور وہاں پر اس کو بادشاہ کا درجہ